بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ RYQ TV کے مقبول عام پروگرام صدائے محراب کے ساتھ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین مکرم، جب بہار کا موسم آتا ہے اور باد بہاری چلتی ہے تو گلستان در و دیوار پر بھی سبزہ اگاتا ہے۔ ویرانے رشک چمن بن جاتے ہیں، سنگلاخ پہاڑی چٹانیں ہوں، دریاؤں کے کنارے زرخیز میدان ہوں یا کوئی بنجر زمین، بہار آئے تو ہر طرف پھول اور شگوفے کھل اٹھتے ہیں۔ یہ رعنائی اور دل فریبی تو ظاہری بہار کی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کا وجود ایسی بہاروں سے آشنا ہوتا ہے جس سے انسان کے قلب و روح بھی مہک اٹھتے ہیں، جسم کا رواں رواں مشکبار ہو جاتا ہے۔ یہ مسرتوں اور خوشیوں کی بہاریں ہوا کرتی ہیں، یہ تسکین اور طمانینت کی بہاریں ہوتی ہیں، یہ فوز و فلاح کی بہاریں ہوتی ہیں، یہ امیدوں کے بر آنے اور ارمانوں کے پورا ہونے کی بہاریں ہوتی ہیں۔ اور ان سب بہاروں کی سردار وہ بہار ہوتی ہے جب ہر طرف نیکیوں کی ہوا چلتی ہے، جب ہر طرف خیر کے گلاب مہکتے ہیں، غم خاری اور غم گساری کی پھوار برستی ہے، نور و سرور کی آبشاریں گنگناتی ہیں، ہمدردی اور دل نوازی کے سوتے پھوٹتے ہیں، غفلت اور معصیت کی دھول چھٹ جاتی ہے، حسد اور نفرت کے کانٹے ٹوٹ جاتے ہیں اور تکبر کے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ وہی بہار ہے جو اپنے ساتھ رحمت، مغفرت اور نجات کی نوید لے کر آتی ہے۔ یہ جاں نواز اور روح پرور بہار ہے رمضان المبارک کی۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں اپنی مختصر حیات میں یہ بہار پھر چند دنوں کے فاصلے سے نصیب ہونے والی ہے۔ صدائے محراب کی آج کی یہ نشست بھی در حقیقت استقبال رمضان کی نشست ہے، رمضان کے مبارک مہینے کو خیر مقدم کہنے کی نشست ہے، اور اسی نسبت سے آج ہمارے مخدوم و محترم حضرت قبلہ شاہ جی کی گفتگو کا موضوع ہوگا رمضان المبارک پیغام شفا۔ انشاءاللہ وقت مقرر پر جب ہم حضور قبلہ شاہ جی کی گفتگو سے مستنیر ہوں گے تو ہم روحانی شفا بھی پائیں گے اور جسمانی برکتیں بھی سمیٹنے کے قابل ہو جائیں گے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں تلاوت کلام رحمان کی طرف بڑھتا ہوا صدائے محراب میں اللہ رب العزت کے پاکیزہ ذکر سے اپنے قلب و روح کو اور مشام جاں کو معطر کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ عرض وطن کی ممتاز و محترم قاری قرآن، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کی آیات کی برکات سے اس طرح نوازا ہے کہ پوری دنیا میں آیات بینات کی تلاوت ان کی پہچان بنی، تعارف بنا، اور پوری دنیا میں ان کے لیے شہرت اور وقار کا سبب بنا۔ داتا کی نگری لاہور سے ہمارے مہمان قاری قرآن جناب قاری محمد رفیق نقشبندی سے ملتجی ہوں، تشریف لائیے اور بارگاہ خداوند قدوس میں منتخب آیات کا نذرانہ پیش کیجیے۔ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم
أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह बारकल्लाहु ताला फिद्दारेन। कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी बारगाह खुदाबंद कुद्दूस में हदिया आयात पेश कर रहे थे। रमज़ानुल मुबारक की आमद का जिक्र आयात की सूरत में और खैर कसीर का जिक्र सूरह कौसर की सूरत में इन्होंने फरमाया। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर से नवाजे। हाज़िरियों के सिलसिला का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम रहमान के बाद। मैं एक नातिया कथा के बाद अपने पहले मेहमान को दावत देने वाला हूँ। सर अगर आपके नक्शे कफे पा तक पहुंचे, मर्तबा इतना बड़े अर्शे उला तक पहुंचे। पूरी दुनिया के नाज़रीन हमारी आज की हाज़िरी में शामिल हैं। आप अपने घरों में बैठकर हिफाजत के साथ और पूरी तवज्जो के साथ जिक्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए। सर अगर आपके नक्शे कफे पा तक पहुंचे, मर्तबा इतना बड़े अर्शे उला तक पहुंचे, कम नहीं है यही सरकार दो आलम का करम। कम नहीं है यही सरकार दो आलम का करम। हम नसीर उनके तवस्सुल से खुदा तक पहुंचे।
ہم نصیر ان کے توسل سے خدا تک پہنچے، ہم نصیر ان کے توسل سے خدا تک پہنچے۔ داتا کی نگری لاہور سے تعلق رکھنے والے عرض وطن کے بڑے خوشگلو، خوش الحان، نوجوان، باصلاحیت اور زندگی بھری آواز کے حامل جناب تصدق رسول نقشبندی سے ملتجی ہوں، تشریف لائیں آج کے صدائے محراب میں، شاہ جی کے قدمین میں کھڑے ہو کر اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت پائیں۔ درود پاک پڑھیے صباح پاک۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ منقبت کے چند منتخب اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ در شاہ نجف کی خاک، جس کے سر کی زینت ہے، در شاہ نجف کی خاک، جس کے سر کی زینت ہے، تو پھر تاج شہنشاہی کی اس کو کیا ضرورت ہے، تو پھر تاج شہنشاہی کی اس کو کیا ضرورت ہے۔ علی کے نام کا مطلب کوئی پوچھے تو کہہ دینا، علی کے نام کا مطلب کوئی پوچھے تو کہہ دینا، محبت ہے، عبادت ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے، محبت ہے، عبادت ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے۔ خوبصورت ترین شعر صفدر بھائی۔ یہی کہتا ہوا سورج بھی مغرب سے پلٹ آیا، یہی کہتا ہوا سورج بھی مغرب سے پلٹ آیا، کہ علی کا روح انور دیکھنا عین عبادت ہے، علی کا روح انور دیکھنا عین عبادت ہے۔ علی کے ہمیشہ بغض کا سورج سوانے پہ رہتا ہے، ہمیشہ بغض کا سورج سوانے پہ رہتا ہے، علی کے دشمنوں
کے واسطے ہر دن قیامت ہے، علی کے دشمنوں کے واسطے ہر دن قیامت ہے۔ اور شعر سماعت فرمائیں۔ علی کے نام نامی کو میرے ہونٹوں پہ رہنے دو، کہ بعد مرگ بھی اس نام کی مجھ کو ضرورت ہے۔ اسے لازم ہے اپنی نسل کی تحقیق کروائے، اسے لازم ہے اپنی نسل کی تحقیق کروائے، ثنائے مرتضیٰ جس شخص پر بار سماعت ہے، ثنائے مرتضیٰ جس شخص پر بار سماعت ہے، در شاہ نجف کی خاک جس کے سر کی زینت ہے، تو پھر تاج شہنشاہی کی اس کو کیا ضرورت ہے۔ ناظرین مکرم، بڑی خوبصورت حاضری بارگاہ شاہ نجف علیہ السلام میں پیش کی جناب تصدق رسول نقشبندی نے، اللہ انہیں جزائے خیر سے نوازے۔ اگلی حاضری کی طرف بڑھتے ہیں، اور جس ذکر کا سلسلہ عزیزم تصدق رسول نے شروع کیا، میں اسی سے متصل ہو کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ پوری دنیا کے ناظرین کی سماعتوں کی نظر اور حضور شاہ صاحب سے دعا لیتا ہوا، آپ کی توجہات اور نظر کرم کا طالب، شعبان المعظم کے جاتے ہوئے دن ہیں، اور یہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ منقبت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے منتخب اشعار۔ ماں نے جھولی میں سکھایا کہ علی مولا ہے، ماں نے جھولی میں سکھایا کہ علی مولا ہے، دل نے ایمان بنایا کہ علی مولا ہے، دل نے ایمان بنایا کہ علی مولا ہے، ناتوانی
علی مولا ہے، ہم نے یہ بار اٹھایا کہ علی مولا ہے۔ قبلہ شاہ جی شعر دیکھیے، وہی ہوتی ہے جو کی زبان سے نکلے، وہی ہوتی ہے جو کی زبان سے نکلے، یہ بھی آقا نے بتایا کہ علی مولا ہے، یہ بھی آقا نے بتایا کہ علی مولا ہے۔ پتی پتی میرے ہونٹوں پہ فدا ہونے لگی، پتی پتی میرے ہونٹوں پہ فدا ہونے لگی، جوں ہی میں نے پھولوں کو بتایا کہ علی مولا ہے، جوں ہی پھولوں کو بتایا کہ علی مولا ہے۔ مجترابی کو سر حشر بھی فائق رکھنا، مجترابی کو سر حشر بھی فائق رکھنا، مانتا ہوں میں خدایا کہ علی مولا ہے۔ ناظرین مکرم، بارگاہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حاضری پیش کر رہے تھے جناب سید بلال حسین شاہ، اللہ کریم نے اجر کثیر عطا فرمائے۔ جس کی نظر میں جلوہ حب علی نہیں، جس کی نظر میں جلوہ حب علی نہیں، صورت ہے آدمی کی مگر آدمی نہیں، جس کی نظر میں جلوہ حب علی نہیں، صورت ہے آدمی کی مگر آدمی نہیں، غرقاب ہر سفینہ بغض علی ہوا، غرقاب ہر سفینہ بغض علی ہوا، عشق علی کی ناؤ کبھی ڈوبتی نہیں، عشق علی کی ناؤ کبھی ڈوبتی نہیں، بے حب اہل بیت ہے یوں دین کا سفر، بے حب اہل بیت ہے یوں دین کا سفر، جیسے کسی کی آنکھ تو ہے روشنی نہیں، جیسے کسی کی آنکھ تو ہے روشنی نہیں، تشبیہ کیوں علی کو بھلا زندگی سے دوں، تشبیہ کیوں علی کو بھلا زندگی سے دوں، اس زندگی کا کیا ہے ابھی تھی ابھی نہیں، اس زندگی کا کیا ہے ابھی تھی ابھی نہیں، جس کی نظر میں جلوہ حب علی نہیں، صورت ہے آدمی کی مگر آدمی نہیں۔ ناظرین مکرم، آئیے بڑھتے ہیں آج کی تیسری اور آخری حاضری کی طرف۔ میں جس ذی وقار کا اس میں گرامی پکارنے والا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی بدولت اس خوش نصیب کو پوری دنیا میں عزت عطا کی ہے۔
پہلوانوں کے شہر گجرانوالا سے ان کا تعلق ہے. بڑی زندگی سے یہ نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں. ان کے سینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کو محفوظ کیا ہے اور ان کے لب پر ذکر مصطفیٰ کے نغموں کو جاری کیا ہے. میں ملتجی ہوں آج کے ہمارے تیسرے مہمان جناب حافظ احمد رضا جماعتی سے تشریف لائیے اور بارگاہ سرکار دو عالم اور بارگاہ کل ایمان میں حاضریوں کا شرف پائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کے، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی
کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، یہ سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ منقبت کے میں چند اشعار حاضری کے پیش کر رہا ہوں قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں، یقیناً میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس گھرانے کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں۔ اعظم چشتی علیہ رحمہ کا یہ خوبصورت کلام ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لی